ریئیکشن نہیں دیتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی چیز نے گھیرا ہوا ہے جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو اس مرکز کے گرد ہی آنا ہے. آج نہیں تو کل اللہ ایسے ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں. جتنے عجیب ہم خود ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب ہمارا دل ہوتا ہے. ہمارے دل پر مختلف اوقات میں عمر کے مختلف حصوں میں مختلف کیفیات اترتی ہیں اور یہ کیفیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا اور ہمارے خدا کے درمیان کتنا سفر ہے. ہمارا اور اس ظاہری دنیا کے درمیان اب کتنا سفر باقی رہ گیا ہے. السلام علیکم، میں صبا عروج اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے دل پر کون کون سی کیفیات اترتی ہیں اور آپ سب کیسے ہیں، آپ یہ بھی مجھے بتائیے گا. تو دل پر اترنے والی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ کیفیت ہے جن میں آپ لوگ اکثر گزرتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی ہم کسی انسان کو ملتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پہلے بھی کبھی دیکھا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی لمحے کو ہم گزارتے ہیں اور اس لمحے کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ یہی لوگ، یہی چیزیں اور یہی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے. ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا. خاص قسم کے انسان ہوتے ہیں جو اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوئے ہیں. اس دنیا میں کس انسان نے کس وقت کس کے ساتھ کیسے اور کن حالات میں ملنا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر ایک کیفیت اترتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. ہمارے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم مطمئن ہوتے ہیں اور برے سے برے حالات میں ہم اللہ پر توکل نہیں چھوڑتے. ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، ہنستا ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواہشات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں اپنے قریب محسوس ہوتا ہے اور یقیناً یہ ساری کیفیات اس وقت ہمارے اوپر ہوتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس مٹیریلسٹک دنیا سے الگ کر لیتے ہیں. ایون ہم اپنے آپ کو اپنی سوچ سے. اس کے بعد تیسری کیفیت ہم تب محسوس کرتے ہیں جب ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں. ہم خواب دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں اور اس ٹائم جو روح کے اندر اور دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں پوری زندگی یاد رہتی ہے. یا پھر یہ وہ کیفیت ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اسپیشل ہیں. کوئی ہے جو ہمیں پسند کرتا ہے، ہماری ذات سے پیار کرتا ہے. کوئی ہے جو ہمیں ہماری شکل و صورت یا ہمارے سٹیٹس کی وجہ سے نہیں پہچانتا، بلکہ اس لیے پہچانتا ہے کیونکہ اس کا اور ہماری روح کا تعلق ہے. اور شاید یہ کیفیت دنیا کی سب سے خوبصورت ترین کیفیت ہے، اس لیے روح مجاز سے حقیقت کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد ایک کیفیت ہمارے روح پر اور دل پر اترتی ہے جس میں ہم ہر ایک کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور سب سے زیادہ دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے اپنے اندر. عجیب سی اداسی ہے. ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ دل اتنی زور سے دھڑکے گا کہ ہم پھٹ کے باہر آ جائے گا. سب کے ہوتے ہوئے خود کو اکیلا محسوس کرنے کی کیفیت. اس کے بعد ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کہیں چھپ جائیں، سب بھول جائیں کہ آپ کا وجود بھی ہے. آپ کسی کے درمیان زندگی گزار چکے ہیں، ہر چیز مٹ جائے. اور اس کیفیت کے اندر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہوں، خالی کمرہ ہو اور آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا رو سکیں. جتنا آپ کا دل کرتا ہے اتنا آپ اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے بندوں سے بہت دور صرف آپ اور اللہ رہیں. ایک اور عجیب و غریب کیفیت ہمارے دل پہ اترتی ہے. شاید آپ کے دل پہ بھی اترتی ہو. آپ بتائیے گا
ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، نہ ہم خوش ہوتے ہیں، نہ ہم غمگین ہوتے ہیں، نہ ہم اداس ہوتے ہیں، نہ ہم روتے ہیں، نہ ہم ہنستے ہیں، بس ساری دنیا کو ویسے دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہمیں لوگوں کے رنگ بھی پتہ چل جاتے ہیں لیکن ہم کوئی ریئیکشن نہیں دیتے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی چیز نے گھیرا ہوا ہے جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو اس مرکز کے گرد ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اللہ ایسے رستوں سے گزارے گا جس کے اوپر سے گزرنے کے بعد تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کے بعد آپ کو اللہ اپنے قریب نظر آنے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ مرکز ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ گھڑی ہے جہاں پہ مجھے آنا تھا اور یہی سب کچھ ہونا تھا۔ ہر چیز میں پرفیکشن نظر آنے لگ جاتی ہے، جس طرح سورج ٹائم سے نکلتا ہے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اس کیفیت میں گزرنے والا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے، اور آپ کو ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قوت آپ کے اندر ہے، اور آپ سے نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی فیض یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ آپ کو اپنے پاس کر لیتا ہے۔ یہی عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دل پر اور بھی بہت ساری کیفیات اترتی ہیں، لیکن صرف ہمیں ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مزید کیفیات کے بارے میں، مزید اس ٹاپک کے بارے میں ضرور میں ویڈیو بناؤں گی۔ ان میں سے کون سی ایسے لمحے ہیں یا وہ کیفیات جو آپ کے دل میں اترتی ہیں، ان کے بارے میں آپ ضرور سوچیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔